أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق اللہ العظیم. یہ سورت تو آپ حضرات جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسی طرح سے عیدین کی نماز میں بھی سبح اسم اور هل اتاک حدیث الغاشیہ. سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز میں کیوں پڑھتے تھے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کے مناظر بیان کیے ہیں. جنتی اور جہنمی دونوں کا تذکرہ کیا ہے. چونکہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی ایک عید ہے، ہفتے کی عید سمجھو. اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ تو ہے ہی عید. عامتاً عید کے موقع پہ آدمی بہت زیادہ خوشی میں آگے چلا جاتا ہے، قابو میں نہیں رہتا خوشی منانے کے اندر. تو بیلنس باقی رکھنے کے لیے جنت اور جہنم دونوں چیزیں جہاں ہو ایسی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. کہ ان دنوں کے اندر آدمی کبھی کبھی اپنی خوشی منانے کے اندر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو جب جہنم کی آیت سنے گا تو تھوڑا قابو میں رہے گا. اور پھر جنت کی بات بھی ہے تو وہ کوشش کرے گا ایسے اعمال کرنے کی جو جنت کا ذریعہ بن جائے. خیر، تو یہ سورت هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس کا نام سورت الغاشیہ. غاشیہ کے معنی چھپانے والی، ڈھانپنے والی، کور کر لینے والی. تو پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس محیط عام واقعے کی خبر آ گئی؟ ایسا واقعہ جو سب کو گھیر لے گا، سب کو گھیر لے گا، اس واقعے کی خبر آپ کو پہنچی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا گیا ہے. اس سے پہلے سورہ سبح اسم ہے، دونوں کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے حضور دونوں کو پڑھتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہے فذکر ان نفعت الذکر، اور یہاں ہے فذکر انما انت مذکر. آپ یاد دہانی کرو، آپ کا تو کام ہی یاد دہانی کا ہے. آپ نصیحت کرو، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے. اور وہاں کے نصیحت کرو، نصیحت کرنا نفع دیتا ہے. اسی طرح سے یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا.
اور یہاں پر بھی ہے تسلا نارن حامیہ، کچھ چہرے ہوں گے جو دہکتی آگ میں گھسیں گے، داخل ہوں گے. تو یہ مناسبت دونوں صورتوں کے بیچ میں. تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا سب کو گھیر لینے والے واقعے کی خبر آپ کے پاس آ گئی؟ آ گئی کیا؟ ایسا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آنے والی ہے وہ آپ کو بہت سمجھنے کی ہے اور سننے کی ہے. کبھی سوال کیا جاتا ہے، اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ بعد میں بات جو کہی جائے وہ دھیان سے آدمی سنے. تو وہ کیا ہے؟ سب کو ڈھانپ لے گی، سب کو گھیر لے گی، وہ چیز کیا ہے؟ اس کے اندر تفسیر کبیر میں 3 قول لکھے ہیں. ایک اس سے مراد قیامت ہے. قیامت کو غاشیہ کہا اللہ تعالیٰ نے. یوم یغشاہم العذاب، اس دن سب کو عذاب ڈھانپ لے گا. تو قیامت کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اچانک آئے گی، اور قیامت کا اثر صرف کافروں پر نہیں ہوگا، سارے لوگوں ساری چیزوں کے اوپر ہوگا. جب قیامت آئے گی تو اس کا اثر اچانک آئے گی اور سب کو گھیر لے گی. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، کہ لوگ بے خوف ہو گئے کہ اللہ کے عذاب کی طرف سے ڈھانپنے والی چیز آ جاوے، اچانک عذاب آ جاوے، اس سے تم بے خوف ہو گئے. مطلب یہ کہ جو قیامت آئے گی وہ کسی کو بخشے گی نہیں، کسی کو چھوڑے گی نہیں، سب کو گھیر لے گی. اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس کو اس لیے غاشیہ کہا کہ جب پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری آدمی آئے گا سب کو جمع کر لے گا. جو پھونکا جائے گا اس میں سب آ جائیں گے، سب کے اوپر ایفیکٹ ہوگی. اور تیسرا قول یہ لکھا ہے کہ اس کی بھیانکتا ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس کی جو ڈراؤنی چیزیں ہوگی وہ سبھی لوگوں کو گھیر لے گی. ٹھیک ہے، یہ تو قیامت کی تفسیر ہو گئی. بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد جہنم ہے، جہنم کی آگ وہ مراد ہے کہ آپ کے پاس جہنم کی خبر آ گئی. کیوں اس کو غاشیہ کہا؟ اس لیے کہ جتنے بھی جہنم والے ہوں گے، جتنے کفار ہوں گے، ان سب کے چہروں کو یہ جھلسا دے گی، سب کو ڈھانپ لے گی. قرآن میں ہے وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ گھیر لے گی، سب کے اوپر چھا جائے گی. اور بعضوں نے کہا کہ غاشیہ سے مراد جہنمی لوگ، جہنم میں جانے والے لوگ وہی مراد ہے. یغشونہا ویقعون فیہا، مطلب یہ کہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے ایک دوسرے پہ کود کے پڑیں گے، ایسے گھسیں گے، اس لیے اس کو غاشیہ کہا. لیکن امام راضی کے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جو پہلا قول ہے وہ زیادہ راجح ہے، یعنی قیامت. قیامت کے واقعے کو غاشیہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ آئے گی نا، لوگوں کے ہوش ختم ہو جائیں، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جاوے کہاں آئے. کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے، تب بھی آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کہاں ہوں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سب طرف سے آدمی کو گھیرے گی. یہ نہیں کہ ایک ہی طرف سے آدمی کو آواز لگے گی، چاروں طرف سے اس کو آواز لگے گی. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے، پاؤں کے نیچے سے، ہر طرف سے عذاب آئے گا. یا یہ کہ اس کو چھپانے والا اس لیے کہا کہ اس وقت تک کافروں کے اچھے اعمال کو چھپا دیا جائے گا اور ایمان والے کے برے اعمال کو چھپا دیا جائے گا. کیا مطلب؟ کافر نے دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کیے ہو، وہاں اس کو کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں. تو اس کے جو اعمال وہ حبط ہو جائیں گے. حبط کے معنی مٹ جائیں گے، کچھ کام کے نہیں رہیں گے. ایمان والے نے جو گناہ کے اللہ تعالیٰ عفو کا معاملہ کرے گا، معافی کا معاملہ کرے گا. تو گویا کہ جو برے اعمال کیے ہیں وہ چھپا دیے جائیں گے. یہ مطلب تفسیر کبیر میں لکھا ہے. اب سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ؟ تو حضور کو کیسے پتا چلا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے احوال بیان کیے ہیں کہ لوگوں کا حال اس وقت کیا ہوگا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی. حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو آدمی دماغ سے سوچ نہیں سکتا کہ کیسے آئے، بلکہ اگر حساب لگاتا ہے نا حساب الٹا جاتا ہے. مجھے قصہ یاد ہے بنیے کا، ایسے فلڈ آیا ہوا تھا، فلڈ تو بنیا تو حساب سے چلتا ہے، تو بیل گاڑی لے کے جا رہا تھا، تو جب دیکھا کہ پانی چاروں طرف ہے تو وہ حساب لگا رہا ہے کہ یہاں اتنا پانی ہے تو بیچ میں جا کے اتنا ہوگا، پھر آگے جائے گے تو کم ہوتے ہوتے نکل جائیں گے. یہ جب گیا اور ہلا اندر تو ڈوب گیا. وہ باہر نکل کے حساب کر رہا ہے کہ حساب جھونکا تو سارا کنبا ڈوبا کیوں، حساب جھونکا تو سارا کنبا ڈوبا کیوں، کہ میرا حساب تو صحیح ہے لیکن وہاں حساب کام نہیں لگتا. جب اللہ کی مار آتی ہے تو آدمی کی عقلیں ٹھکانے نہیں رہتی ہے. ہاں کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. بندہ پلاننگ کرتا ہے لیکن اس کی پلاننگ کے مقابلے میں تقدیر ہستی ہے کہ ہونے والا وہی ہے جو میں ہوں، تو چاہے لاکھ سوچ لے اور چاہے کچھ بھی کر لے مجھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا، ورنہ قیامت کے جو حالات آنے والے عقل سے سمجھ میں آنے والے نہیں. وہ ما فوق العقل چیز ہے. اگر عقل میں آنے والی چیز ہوتی تو یہ جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں ان ملکوں کے اندر جو ظالم ہیں، خدا کی پکڑ جب آ رہی ہے وہ پکڑ نہیں آتی، وہ عقل سے کام لے لیتے، لیکن وہاں عقلیں ٹھکانے لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے اب اس کا منظر قائم کیا ہے کہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اس دن بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے. عاملۃ کام کرنے والے ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے، محنت کرنے والے ہوں گے. اور ناصبہ، ناصبہ کے معنی ہے سختی برداشت کر رہے ہوں گے، تھکن محسوس کر رہے ہوں گے، ان کے چہرے کے اوپر تھکن ہوگی. تو اس میں تین چیزیں بتلائیں، ایک تو وہ ذلیل ہوں گے، ایک بات. دوسرا یہ کہ وہ کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ ان کے اوپر اس طرح کی حالات چہرے پہ نظر آ رہے ہوں گے کہ تھکے ہوئے. یہ تین صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس سے مراد کافر لوگ ہیں، کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تسلا نارن حامیہ، بھڑکائی ہوئی روک دہکتی ہوئی آگ میں وہ لوگ داخل ہوں گے. اب اچھا تو کیا صرف چہرہ داخل ہوگا، پاؤں نہیں داخل ہوگا؟ کبھی کبھی آدمی کا پوری باڈی کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. جب آدمی تھکا ہوا ہو تو اس کا دکھتا ہے تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں. آدمی کو رات پر نیند نہ لگی ہو تو صبح میں اس کا چہرہ دکھا دیتا ہے کہ آج اس کو نیند نہیں آئی. تو چہرہ بول کر پوری ذات مراد لینا، سر بول کر پوری ذات مراد لینا، یہ عربوں کے اندر جاری ساری تھا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں کے اوپر چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی تھی. اس کا مطلب یہ کہ یہ خود پوری ذات ان کی ذلیل و خوار ہوگی. لیکن چونکہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ آدمی کا دماغ بھی ہے، اس پر سر بھی ہے، تکبر کی جگہ بھی وہ سر ہے، اس لیے چہرے کا تذکرہ کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ کچھ چہرے ذلیل و خوار ہوں گے؟ اس کا جواب شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں جب وہ دنیا میں تھے تو کبھی بھی ان کو خوف نہیں رہتا تھا، وہ کبھی کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، دین کے اعتبار سے اپنی مرضی سے چلتے تھے. ہاں دین کے مسئلوں کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. دنیا کے اندر دین کی بات آتی تھی تو ہمیشہ وہ راحت ڈھونڈتے تھے، دین کے اندر رنج اور مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کہا جب دنیا میں برداشت نہیں کی تو اب یہاں پہ کرو. اللہ وہاں پہ وہ لوگ اپنی شکلوں کو بنانے کے اندر، اپنے بدن کے آرام کے اندر مشغول اور حریص تھے. اسی واسطے ان کا کھانا وہ لذیذ کھانوں میں، ٹھنڈے پینے شربتوں کے اندر اور اچھی خوشبوؤں کے استعمال میں لگے رہتے، وہ ان کا مقصد تھا. تو اس دن
اتنی سستی، جو کچھ انہوں نے سستی دنیا میں کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر ان کے اوپر ذلت ٹھوک دے گا اور ذلت و خواری میں وہ گرفتار ہوں گے۔ تو پہلی بات تو ہوئی وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ، کام کرنے والے ہوں گے۔ کیا کام کریں گے؟ ان کا کام کیا ہوگا؟ قیامت کا میدان اگر ہے تو جہنم میں آگ کے پہاڑ پہ ان کا چڑھنا ہوگا۔ ہاں، سأرہقہ صعودا، ہم ان کو جہنم کے پہاڑ پہ چڑھائیں گے، آگ کے پر۔ دنیا میں لوگ برف کے پہاڑ پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہاں آگ کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے۔ ان کا کام ایک یہ ہوگا کہ وہ آگ کے پہاڑوں پر جو کہ دوزخ میں ہے وہ چڑھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں لگی ہوئی ہوگی، گلے میں توق لگا ہوا ہوگا، پاؤں میں بھی زنجیریں اور گردنوں کے اندر توق، اس کو گھسیٹتے پھریں گے۔ قرآن میں ہے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو اس کو توق پہنا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، ایسی لمبی لمبی زنجیروں کے پاس کو ڈالو جہنم کے اندر۔ کہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ دوزخ کی آگ میں وہ لوگ ایسے ڈھسیں گے جیسے کہ اونٹ دلدل کے اندر پھنستا ہے۔ دلدل جانتے ہو، ایک پاؤں ڈالتے نکالنے جاتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ کہ یہ لوگ اس طرح سے جہنم کی آگ کے اندر ڈھسیں گے۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنم کی اس دن ان کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جائے گا، سب دھکا دیں گے۔ دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ زکات نہیں دیتے تو سونے چاندی کے تختے بنا کر اس کے آگ کے بنا دیے جائے گے اور اس کو ان کے اوپر رکھا جائے گا، اس کو داغ لگایا جائے گا۔ جن چوپایوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، زکات ادا نہیں کی، اس کو سلایا جائے گا اور جانور کو اس کے اوپر چلایا جائے گا، اس کو روندا جائے گا۔ تصویر بنانے والوں کو کہا جائے گا اس میں روح ڈالو۔ آج تو مسئلہ ہی نکل گیا، تصویر والا ختم ہو گیا۔ اب تصویر جیسے حرام ہی نہیں ہے، اب تو رہا ہی نہیں جیسے۔ حالانکہ قیامت کے دن سخت وعید آئی تصویر بنانے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ روح پھونکو، اس کے اندر روح ڈالو۔ اب یہ ڈیجیٹل کا زمانہ کا، یہ تصویر ہی نہیں ہے تو پھر پہچانتے کس کو؟ اگر سایہ ہے تو سب کا سیم ہونا چاہیے، یہ تصویر ہی ہے کہ خامخواہ کی تعویلیں کر کے ایسا مسئلہ نکال لیا کہ بس اس کے اندر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مولانا صاحب، مفتی صاحب بھی جہاں دیکھو کھانے جا رہے ہیں وہاں بھی فوٹو آ رہے ہیں، فوٹو نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ خود کیا کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے، وہ خود جو فتویٰ دیتے ہیں خود کہتے ہیں بھائی احتیاط کا مطلب کہ تم غیر محتاط مولانا لو، تم ایسے مولانا ہو جو محتاط نہیں ہو۔ اس لیے جو آج بھی جو علماء ہیں وہ تو منع ہی لکھتے ہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو تصویر کشی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہونے کے روح ڈالو اس کے اندر۔ جو جھوٹے خواب بیان کرتے تھے ان کو جو کے دانے دیے جائیں گے، چلو اس پہ گانٹھ لگاؤ۔ یہ ان کاموں کے اندر مشغول ہوں گے۔ حق بات چھپانے والے، صحیح بات نہ بولنے والے لوگوں کو آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ تو یہ ہے عاملۃ ناصبہ، یہ ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ ناصبۃ، گویا کہ اس دن ان کے چہرے ان اعمال کے سبب سے دکھی نظر آئیں گے، تھکے ہوئے۔ نصب کے معنی تھکن کے آتے ہیں، تو تھکے ہوئے، دکھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ جہاں کام بھاری ہوتا ہے اور جہاں کوئی ثواب یا کسی تحسین کی امید نہ ہو تو آدمی کے لیے صرف رنج ہی رنج رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کام وہاں جو کام کرنے کے وہاں کوئی ثواب نہیں ہے کہ اب یہ کر کے ثواب ملے گا، یا کوئی اچھا ہی بیان نہیں کرے گا کہ بہت اچھا کیا، تو آدمی کو رنج زیادہ ہوتا ہے۔ بھئی محنت ایسی کروائی جائے کہ جس پہ کوئی کچھ عوض نہ ملنے والا ہو، کوئی ٹھین کہنے والا نہ ہو، تو آدمی کو اور بھاری پڑتا ہے۔ خیر، تو اب یہ جو تین کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے، ایک تو ذلت ہوگی، دوسرا کام کرنا ہوگا، اور تیسرا یہ کہ تھکن ہوگی۔ یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ سب کا سب آخرت میں ہوگا، سب کا سب دنیا میں ہوگا، یا کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں ہوگا؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں 3 قول لکھے ہیں۔ اگر یہ سب کے سب کام، یعنی ذلت بھی آخرت میں ہو، کام بھی آخرت میں ہو، تھکنا بھی آخرت میں ہو،
تو یہ سمجھ لو کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ ہاں، قیامت کے دن وہ اس طرح سے ذلیل بھی ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت سے انہوں نے تکبر کیا تھا، اور تکبر کے مقابلے میں ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے کہ دنیا میں تکبر کیا، آج ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ۔ اور جہنم کے اندر وہ کام کریں گے، کیسا کریں گے؟ زنجیروں کو کھینچیں گے، بڑے بڑے توق ان کے گلے میں ڈالے ہوں گے جو 70 زرا لمبے ہوں گے۔ جہنم میں ان کو گوتا دیا جائے گا، جیسے کہ اونٹ گوتا لگاتا ہے، کبھی نکلیں گے کبھی اندر گھسیں گے، اور جہنم کی گرمی کے اندر ان کو جانا پڑے گا۔ ایک بات کہ ننگے بدن ہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، اور ایسے دن جہاں پہ ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جو کام ہے نا، یہ سب دنیا میں ہوں گے، ہیں ضروری تھا کہ دنیا میں یہ سب کر لیتے۔ آدمی آج اللہ کے سامنے گرنے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے شرماتا ہے، اللہ کے کام کے لیے آدمی شرم کرتا ہے۔ بھئی آج کوئی شرم مت کرو، دین کے کسی بھی کام کے لیے، چھوٹا سا بھی کام ہو دین کا، شرم مت کرو، ورنہ وہاں قیامت میں بڑی شرم اٹھانی پڑے گی۔ جو دنیا میں شرم نہیں اٹھائے گا اس کو وہاں بڑی شرم اٹھانی پڑے گی۔ دنیا کی شرم تو تھوڑی سی ہے، کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی بندے ہیں ہم اللہ کے، تو اگر وہ کچھ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کے کسی بھی حکم کے پورا کرنے میں عزت ہی عزت ہے، کسی قسم کی کوئی ذلت نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ سوچ لیں تو بس ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم و طریقہ ہے اس کو پورا کرنے میں آدمی کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں۔ ہاں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ داڑھی رکھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ یار کوئی دیکھ لے گا، کوئی لباس سے ڈرتے تھے کہ یار ایسا لباس پہننے سے کوئی کیا کہے، لیکن آج تو اسی کو عزت دی جا رہی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ان کپڑے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، ایسی شکل والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، تو کہیں بھی دین کے کسی بھی کام میں بے عزتی نہیں ہے۔ انہوں نے کیا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کام دنیا میں کرنے کے تھے، اگر یہ دنیا میں کر لیتا تو پھر جب اس نے دنیا میں نہیں کیا تو اللہ قیامت میں مسلط کرے گا کہ تم ہمارے کام سے رسوائی محسوس کرتے تھے، اپنی خست سمجھتے تھے، آج برداشت کرو۔ اور اگر یہ سارے کام دنیا میں ہوں گے تو اس کا کیا مطلب؟ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کہا کہ یہودی لوگ جو اپنی گرجاؤں میں ہیں، نصارہ لوگ جو اپنے چرچوں کے اندر ہیں، اور بتوں کی پوجا کرنے والے جو اپنے مندروں کے اندر ہیں، کہا یہ دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ذلت کے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے، حالانکہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کو مانتے ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی پوجا کرے۔ آج تو دیکھو دنیا کہاں چلی گئی، آج ہندو لوگ یوٹیوب کے اور اس کے اوپر چینل پہ آ رہا ہے، کہا کہ یار یہ پتھر ہم نے بنایا اس کو کیسے پوچھ سکتے ہیں یار۔ آج ہندو لوگ خود اس طرح کی بات کرنے لگے، اپنے ہی دھرم کے خلاف بولنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک راہب کا جو ڈیرا تھا جہاں وہ رہتا تھا اس کے پاس سے گزرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آواز دی کہ وہ راہب، تو وہ باہر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ سے کہا گیا کہ امیر المومنین آپ کیوں اس سے رو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ماندے اور ان کے دکھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کہا کہ مجھے یہ چیز یاد آ گئی کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ مجھے اس سے رونا آ رہا ہے کہ نہ خدا بھی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بیچارے کتنے ہندو لوگ بغیر چپل کے ایسے ہی چلتے ہی رہتے ہیں روڈ کے اوپر۔ میں انڈیا کے اندر دیکھا کہ ہائی وے کے اوپر بہت سارے مرد اور عورتیں بس کھلے پاؤں جا رہے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو نہ خدا بھی ملا نہ وصال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا میں تکلیف برداشت کی بھی تو کیا کی ہے. ایسی تکلیف دیکھو ایمان والے کو تو تھوڑا کرنے کا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا اللہ سے کنیکشن ہے, جوڑ ہو گیا ہے, وہ خدا کو مان رہا ہے, وہ تو سبحان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سبحان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے, الحمدللہ سے راضی ہو جاتا ہے. کتنا کتنا پیارا ہے. لیکن میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ لوگ تسبیح لے کر بیٹھو اور اندر دیکھو گھڑی کے اندر کہ میں سبحان اللہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ پڑھ لیتا ہوں. اگر آپ تسبیح 2 منٹ کے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیتے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا بہت سارا ٹائم برباد ہو رہا ہے. یہ کرنے کا کام ہے وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہمارا دوسرا وقت جو اس میں لگنا چاہیے, جو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے, کتنا برباد ہوتا ہے ہمارا ٹائم. اور یہ ٹائم کلر اگر موبائل ہاتھ میں اگر بات ختم ہو گئی, گھنٹے نکل جاتے, کوئی فائدہ نہیں ہے. آدمی سوچے اس کے بارے میں کہ ہمارا وقت کتنا برباد ہو رہا ہے. ایک ایک گھڑی کے اوپر کل قیامت میں جب حساب ہوگا نا تو پتا چلے گا کہ بھائی کاش کے 2 رکعت اور پڑھ لیتا یار, تو کچھ آگے بڑھ جاتا. ہماری زندگی کے کتنے آورز اور کتنے دن ضائع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غیر کی بات کو دیکھ کر رو رہے ہیں, غیر کی بات کو, کہ بیچارے محنت کر رہے اور وہاں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو ہم لوگوں کے لیے تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ایمان کی دی. عاملۃ ناصبہ. تو اگر سارے کام یہ دنیا میں ہوں گے تو مطلب یہ نکلے گا کہ یہ اللہ کے سامنے ذلیل بھی ہے, دنیا میں ذلیل بھی ہوئے, کام بھی کیے لیکن وہ کام بیکار تھے. ہاں, رات کو جلدی اٹھ جاتے. ہم نے سہارنپور میں تھا تو صبح میں جلدی اٹھ کے ہندو لوگ اپنے مندر میں بجاتے تھے. تو شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رحمان کے بندے تو سوتے رہتے ہیں اور شیطان کے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. شیطان کے بندے تو اٹھ جاتے ہیں بہت جلدی اور رحمان کے بندے سوئے رہتے ہیں. کاش کہ ہم لوگ سنت کے مطابق سوئیں تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے. یہ تو کہتے ہیں کہ مومن کی تو ہر چیز بہت پیاری ہے, کاش کہ سنت کے مطابق ہو جائے. خیر, تو بعض اعمال, تیسرا قول یہ تھا کہ بعض آخرت میں ہوں گے بعض دنیا میں ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ آخرت کے اندر یہ لوگ ذلیل ہوں گے, حالانکہ دنیا میں انہوں نے عمل بھی کیا تھا, دنیا میں مشقتیں بھی برداشت کی تھی, لیکن یہ ان عمل نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بعض چیزوں سے روکا تھا اس سے وہ رکے نہیں, جن چیزوں سے منع کیا تھا اس سے وہ رکے نہیں. دنیا کے اندر اللہ کی طاعت کے سوا دوسرے کام کرتے تھے, اس لیے ان کو آخرت میں جلنا پڑے گا. اور اگر وہ دنیا کے اندر ذلیل تھے, محنت کرتے تھے, لیکن آخرت کے اندر ان کو ٹھکنا پڑے گا. یہ دوسری طریقہ یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا ذلیل ہونا دنیا کے اندر, اس نے ان کا جو خوف تھا, یہ دنیا کی لذتوں سے اعراض کرنا, دنیا کی, دیکھو بہت سارے دنیا میں ایسے جوگی بھی آئے دنیا میں کہ جنہوں نے لذتیں نہیں لی. آج بھی ایسے ہیں, کتنے ہندو دھرم کے اندر شادی نہیں کرتے, نامرد بن جاتے ہیں. جو لنگ پوجا کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ نامرد آدمی ہو جاتا ہے, کوئی لذت نہیں دنیا کی, اور غیر کا نام ایسے جپتے رہتے ہیں, لیکن فائدہ کچھ نہیں. یعنی کہ دنیا کے لذتوں سے بھی محروم اور آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم. خیر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسلا نارن حامیہ, یہ چہرے دہکتی ہوئی گرم گرم آگ کے اندر جلیں گے. کیسی آگ ہوگی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے تپایا تو 1000 برس تک وہ آگ پھونکی گئی تو سفید ہو گئی, پھر 1000 برس پھونکی گئی تو لال ہو گئی, سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال اس کو پھونکا گیا تو سیاہ ہو گئی, ابھی وہ سیاہ ہے. اور جب گرمی دوزخ کی ہوا کی ان کے اندر نہایت تشنگی پیدا کرے گی تو بے اختیار ان کو پیاس لگے گی. جب گرمی لگے گی اندر تو پیاس ہوگی, آگے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. خیر, تو وہ آگ ہے, اس کے اندر ان کو داخل ہو. تسلا نارن حامیہ, تسلا کے معنی
بھنی ہوئی مرغی کو مسلی کہتے ہیں، جیسے ہمارے فجی والے لوگ کرتے ہیں تو پورے اندر ڈال دیتے ہیں، چاروں طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آگ جلتی ہے نا. کہا بھائی تسلا نارن حامیہ، جہنمی جب جائے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ چاروں طرف سے آگ لگے گی، ہاں کوئی حصہ باقی نہیں ہوگا. عرب لوگ اصل میں تسلا کا جو لفظ عربی میں ہے سواد کے ساتھ بولتے، ایک گڈھا کھودا جائے اور اس کے اندر خوب انگارے جمع کیے جائیں، پھر ایک بکری کو یا بکرے کو چھیل کر اندر رکھ دیا جائے بیچ میں، تو اس سے وہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے بھن لیا جاتا ہے. کہا اس طرح سے یہ لوگ داخل ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف پاؤں کو گرمی لگے گی اوپر کو نہیں لگے گی، بلکہ پورے بدن کے اندر ہوگا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر خوب دہکائی جائے گی. تسلا نارن تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. پیاس لگے کہ نہیں؟ جب گرمی بہت ہوتی ہے آدمی پانی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ان کا یہ تو ٹھکانہ تو بتلا دیا کہ کہاں رہیں گے، یہ چہرے کہاں ہوں گے، تسلا نارن حامیہ. اب ان کا کھانا پینا بتلاتے ہیں، تسقا من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا، جس کے پیتے ہی ان کے ہونٹ کباب ہو جائیں گے اور ان کی آنتیں چمڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے، پھر درست ہو جائیں گے. اس طرح سے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے. یہ ان کو مہمانی کے طور پر دیا جائے گا. کیوں؟ دنیا میں بڑی لذت والے شربت پیتے تھے، گلاب اور کیوڑا ڈال کر پیتے تھے، ٹھنڈا کر کے پیتے تھے، لیکن جب دوزخ کی لو کی گرمی اور اس پانی کی گرمی پیٹ میں ان کے جمع ہو کر بھوک کی آگ بڑھائے گی تو 1000 برس بھوک کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا. یہ ہے آنیہ کے معنی تاخیر کرنا، لیٹ کرنا. ایک حدیث میں کل بھی یہ روایت میں نے نقل کی تھی لیکن یہ دوسرے الفاظ ہے، ان رجلا اخر حضور الجمعہ، ایک آدمی جمعہ کے حاضری میں لیٹ آیا، تخطى رقاب الناس، لوگوں کو پھلانگ کر آگے چلا گیا. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنیت و آزیت، حضور نے فرمایا کہ ایک تو لیٹ کیا اور لوگوں کو ستایا بھی تو نے، آنیت و آزیت، لیٹ کیا اور تکلیف بھی پہنچائی. تو مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس چشمے سے پانی دیا جائے گا وہ بہت ہی زیادہ گندا ہوگا. اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جاوے تو پہاڑ پگھل جاوے، اتنا بھاری. اب سوچئے، تو آنیہ کے اندر انتہائی درجے کا گرم پانی، یہ تو پینے کی بات ہو گئی. لیس لہم طعام الا من ضریع، اب کھانا بتلا دے کہ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا. ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر ضریع، خاردار جھاڑ ہوگا، کانٹے دار درخت، اس میں سے کھلایا جائے گا. اب یہ ضریع کیا ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ضریع کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے کسی صحابہ میں سے کسی سے نہیں سنا، لیکن ان کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ضریع کے معنی ہے تکلیف دینے والا، وہ ایسا کھانا کہ آدمی اگر اس کو کھا لیوے تو پھر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے، اس لیے کہ وہ کھانا کھردرا ہوگا، کھردرا کڑوا ہوگا اور گرم ہوگا. بعضوں نے ایک شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہت اچھی سمجھ میں آئی کہ پانی کے کنارے کے اوپر عرب میں ایک گھاس اگتی تھی، یہ جب ہری ہری ہوتی تھی تو اس کو اونٹ کھاتا تھا اور اس کو شبرک کہتے تھے، اور اگر وہ خشک ہو جاتی تو اس کو دری کہتے تھے اور وہ زہر بن جاتا تھا، کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھاتا تھا. کہا یہ ان کا کھانا ہوگا دری. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گوشت کے نیچے ہڈی کے اوپر جو چمڑی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو گویا کہ ان کو ایسا تھوڑا کچھ اس طرح کا ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ آدمی کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک. آدمی کھاتا 3 وجہ سے کھاتا ہے، جو کھاتا ہے آدمی 3 وجہ سے کھاتا ہے. ایک تو مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے، ایک تو بھوک کی وجہ سے کھاتا ہے، اور تیسرا باڈی بنانے کے لیے کھاتا ہے، آدمی کو اچھی تندرستی کے لیے، موٹا ہونے کے لیے کھاتا ہے. کہا یہ تو مزدار کی تو بات چھوڑو، یہ کھائے گا جو دری نہ آدمی کے موٹاپا بڑھائے گا اور نہ کوئی بھوک کو دور کرے گا. کھائے گا تو بھوک دور کرنے، لیکن اس سے بھوک دور ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ کانٹا ہی کانٹا اس میں ہوگا.
اور بعضوں نے یہ کہا، ابو الجوزا فرماتے کہ زری سے مراد اوجری ہے، اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے کہ ایک درخت ہے جو کانٹے دار ہوگا، اور حدیث ایک روایت نقل کی روح البیان میں بھی ہے تقریباً کہ زری ایک ایسی چیز ہے جو جہنم میں ہوگی اور کانٹے دار ہوگی، ایلوے سے زیادہ کڑوی ہوگی، مردار سے زیادہ بدبودار ہوگی، اور جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے ایسی چیز ہوگی؟ کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے اس میں آگ اور پانی دو چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی آپ کوئی بھی سبزی اٹھاؤ تو اٹھائیں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو تری ملے گی، کچھ نہ کچھ پانی جیسا رس جیسا ملے گا، کچھ نہ کچھ، کیونکہ اس کے اندر مٹی بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ دنیا کی سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، اور دنیا کے جانوروں کے اندر، دنیا کے درختوں کے اندر زیادہ تر مٹی اور پانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ البتہ جہنم کے اندر آگ کا غلبہ ہوگا، وہاں پہ جانور بھی ایسے رہیں گے، سانپ بچھو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کیسے گھاس اگے گی، کیسے گھاس اگے گی؟ ارے بھائی تو پھر انسان کیسے رہے گا جہنم میں؟ جب گھاس اگنے کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جن جہنمیوں کو ڈالا جائے گا اس میں، تو وہ جہنم کے اندر رہیں گے کیسے؟ سانپ بچھو کیسے رہیں گے؟ خیر، تو اصل میں یہ سوال قائم کیا ہے بعض لوگوں نے، تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ کیسے جو اللہ تعالی زمین پر اگانے پر قادر ہے وہ آگ میں بھی اگا سکتا ہے، آگ میں بھی اگا سکتا ہے، اس کو کوئی یہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر آگ میں رہنا ہی مشکل ہو تو فرشتے کیا کریں گے؟ آگ میں جو عذاب دینے والے جہنم میں فرشتے ہوں گے تو ان کو بھی عذاب ہوگا؟ نہیں، ان کو عذاب نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اثر پروف ہوں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی وہ تکلیف کے لیے تھوڑی اندر جائیں گے، وہ تو تکلیف دینے کے لیے جائیں گے، عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ تو جو خدا زمین کے اوپر اگا سکتا ہے وہ آگ میں بھی اگا سکتا ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے۔ امام قفال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا ہے، وہ اصل میں ان کی رسوائی بتلانے کے لیے، اس لیے کہ جب وہ زنجیریں جو توق ان کو اتنی لمبی مدت تک ان کو ڈالے رکھے، وہ پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، جہنم میں ڈال لیے جائیں گے، وہاں پہ کچھ پانی دیکھیں گے، کچھ سبزی دیکھیں گے تو سوچیں گے چلو اسی سے کچھ کھا لے پی لے تو کچھ سکون حاصل ہو جاوے، کچھ پیاس بجھ جاوے، کچھ بھوک ختم ہو جاوے۔ تو پانی تو پائیں گے بالکل کھولتا ہوا، جو پانی تو پیاس تو کیا بجھاتا بلکہ چمڑی کو جلا دے گا، اور وہاں پہ جو سبزی پائے گا تو وہ سوچے گا کہ چلو پیاس بھوک بجھے تو بھوک ختم ہوگی، لیکن یہ تو بھوک بھی ختم نہیں، وہ مایوس ہو جائیں گے، ان کی ساری امیدیں ختم ہو جائے گی کہ اب یا بھوکے ہی مرنا ہے اور پیاسے بھی مرنا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ لوگ وہاں پہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسے پانی سے ان کی مدد کی جائے گی جو تلچھٹ کی طرح ہوگی اور چہروں کو جھلسا دے گی، مطلب یہ کہ ان کی حالت ہمیشہ رہے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا کھانا صرف زری ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ایک جگہ تو زقوم بھی لکھا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا درخت، بعض لوگوں نے یہ ہمارے جو اسٹرابری ہے نا، اسٹرابری تو اس کو کہہ دیا کہ وہ حرام۔ ارے بھائی کیوں حرام؟ کہا وہ تو زقوم، ارے بے وقوفو، زقوم تو جہنم کی چیز ہے، یہاں دنیا کی چیز تھوڑی ہے، اور وہاں تو کوئی لذت نہیں ہوگی، اللہ نے اتنی لذت والی چیزیں، بعض لوگ تو کھاموں کا محروم ہو رہے ہیں، بال کی کھال نکال کے محروم ہوتے ہیں، آسان چیز ہوتی ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے بات جوڑ کے کہہ دیتے کہ میرے یہاں فون ہے یہیں سے ایک آدمی کا جو فیجی میں تھا کہ یہاں مفتی صاحب اسٹرابری خاص میں کیا تکلیف ہے یار؟ تو کہا کہ وہ زقوم کے درخت، ارے زقوم کے درخت کو کوئی پھل نہیں لگنے والا ہے، اور یہ تو اچھی طرح سے پیٹ میں اتر جاتا ہے، الحمدللہ رس کے ساتھ جاتا ہے۔ دنیا کی چیزیں الگ ہے اور آخرت کی چیز الگ ہے، وہ زقوم سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ خیر، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہا کہ غسلین کھائیں گے، کہیں کہا کہ زقوم کھائیں گے،
اور کہا تھا کہ صرف زر ہی کھائیں گے، تو پھر کھائیں گے کیا، بس مسئلہ کیا ہے؟ کہا دیکھو جہنم کے اندر بھی طبقات ہے، جیسے جنت کے درجات ہیں جہنم کے طبقات ہیں۔ دیکھو جنت میں ایسے ایسے درجات، چڑھنے کا، جہنم میں اترنے کا، گرنے کا نیچے۔ تو وی آئی پی اور وی وی آئی پی جیسے ہوتا ہے نا ہے، تو ایسا ہوگا جنت میں بھی۔ کسی کو بہت اعلیٰ درجے پر رکھا ہوگا تو اس کا کچھ اور مقام ہوگا، جہنم کے اندر بھی جو وی آئی پی ہوگا اس کو اور کسی کو اور کھانا بدبودار دیا جائے گا، کسی کو کیا۔ مطلب یہ ہے کہ الگ الگ کیٹیگری کے لوگوں کو الگ الگ قسم کا عذاب ہوگا، اور جنت میں جانے والوں کے لیے الگ الگ درجات ہوں گے۔ ہاں، اس لیے کوئی کسی قسم کا یہاں پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ اور وہ رہا سوال کہ کیسے آگ کے اندر کوئی سبزی اگ سکتی ہے، تو بھائی جو سبزی جہاں کی ہو وہیں پہ اگتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو بھائی، جہاں گرمی ہو، جب گرمی آوے تب تو درخت ختم ہو جانے چاہیے۔ ہم ٹھنڈی کے موسم میں جب گھومنے کے لیے جا رہے تھے، چلنے کے لیے، تو کتنے درخت ایسے تھے جن پہ ایک بھی پتا نہیں تھا۔ اب یہ گرمی آنے لگی تو درخت پہ پتے آنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض درختوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جو جہنم میں اگیں گے۔ جیسے ٹھنڈی کے موسم میں بعض چیزیں اگتی ہیں، بعض درخت نہیں برداشت کر پاتے تو ٹھنڈی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا، وہ حبیب موسیٰ تھے گھٹوکا میں، وہ کیا کہتے تھے؟ فیجی میں عذاب نہیں ہوگا قبر کے، تو وہاں سانپ اور بچھو نہیں ہوتے۔ ارے بھائی، اندر والے بچھو کون دیکھنے گیا ہے کہ کیا ہے کیا ہے؟ وہ دوسری دنیا ہے، یہ دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں ایسا کھانا ملے گا جو نہ کام دے، کس نہ موٹا کرے گا آدمی کو اور نہ بھوک کو۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا، نہ بھوک سے آدمی کو بھوک کو دور کرے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا جو کھانا ہوگا وہ انسانوں کے کھانوں میں سے نہیں ہوگا۔ اب یہاں انسان جو کھاتے ہیں ہم لوگ سبزیوں جو کچھ، اگر یہی مرغی کا جو کھانا ہے وہ اگر دے دیا جائے تو کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ جانوروں کا جو کھانا ہوتا ہے اگر دے دیا جائے تو کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کہا کہ بھئی وہاں انسانوں کے کھانے کی جنس، ان کا جو کھانا ہوگا وہ انسان کے جنس سے نہیں ہوگا کھانا، کیونکہ وہ تو سزا کی جگہ ہے۔ وہ یہاں کی جو جیلیں ہوتی ہے، اور اس میں تو بعض لوگ تو اسی لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہی آرام سے کھانا ملتا رہے گا، لیکن وہ جیلیں ایسی نہیں ہیں جو اللہ نے جہنم کی جیل بنائی ہے۔ وہ اس کے لیے نہیں کہ وہاں آدمی مزہ لینے کے لیے جاوے، کہ وہاں جیل میں بیٹھ کر بھی کوئی فیصلے کر سکے آدمی۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوگا ایسا۔ وہ جتنا بڑا ہوگا وہاں اس کو اتنی بڑی سزا ہوگی۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ ان کو یا تو کھانا ہی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو دری ہے وہ نہ جانوروں کا کھانا ہے تو انسان کا کہاں بنے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب قرآن ان لوگوں نے یہ کہا، کفار قریش نے، کہ یہ جو دری کا کھانا ہے نا، دری وہ تو ہمارے اونٹوں کو موٹا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آیت اتاری کہ وہاں کا جو کھانا ہوگا وہ کسی کو تازہ موٹا نہیں کرے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے وہاں پہ نرم نازک اور مزے میں ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لسعیھا راضیہ، وہ اپنی محنت سے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ پہلے تو کہا کہ ان کے اندر دو صفتیں ہوں گی۔ کیا کہا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، نرم نازک میں ہو، ناز و نخرے کے اندر ہوں گے، ایسے چہرے ہوں گے، ایک صفت۔ اور لسعیھا راضیہ، اپنی محنت سے خوش ہوں گے۔ ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو منظر بیان کیے ہیں، ایمان والا جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یار میں تو جانتا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اندر حساب لیں گے۔ وہ خوش ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو میرا رزق آ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ تو اپنی کوشش سے وہ خوش ہوگا۔ اپنی کوشش کا مطلب جو محنت کی تھی اس کی تعریف کرے گا کہ ہم تو دنیا میں اللہ کو مانتے تھے، ہم قیامت کے اوپر یقین رکھتے تھے، تقدیر کو ہم مانتے تھے۔ اور بعضوں نے یہ کہا
کہ وہاں جو بدلے دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، جو نعمتیں دی جائیں گی، وہ اس سے خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ تو یہ تو جو جنت میں جانے والا ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی، لیکن جنت کا کیا حال ہوگا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ تو بلند و بالا جنت کے اندر ہوگا، اونچی اونچی جنت میں ہوگا۔ ایمان والا ایسے چہرے ہوں گے جو جنت، بلند جنت میں، یہ پہلی صفت۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ کوئی بکواس نہیں سنے گا آدمی ہے۔ ارے بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کہاں بکواس ہوگا؟ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، وہاں پہ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں پہ بلند و بالا تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہاں اچھے اچھے پیالے بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وہاں پہ ایسے اچھے طریقے سے رکھے ہوئے گدے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اچھے ہوئے بچھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 7 صفت بتلائی ہے جنت والوں کی، تو اس میں بھی بہت ساری تفصیلات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کیوں بیان کی۔ وہاں کا بسترا کیسا ہوگا ہے، وہاں پہ سائلن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شور شرابہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں بکواس نہیں سنیں گے آپ۔ دنیا کے اندر اگر کسی آپ اس کے پاس سے شراب کھانے سے گزر جاؤ، کس کے نائٹ کلب کے پاس سے، تو کتنا شور و شرابہ کیا ہوتا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے نشے کے اندر۔ کہا جنتی شراب پیے گا، ایسی شراب ہوگی کہ اس سے اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ وہاں کی پاکیزہ شراب ہے، وہاں سے وہاں نشہ نہیں آئے گا۔ یہ تو دنیا کی شراب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ آدمی تھوڑا پیتا ہے تو آپے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بادشاہ۔ خیر انشاءاللہ اس مضمون کے اوپر آگے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔